اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. محفل وقت کے امام کے نام سے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. خیر عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں دین سے، اہل بیت اطہار علیہ السلام، ان کی اس فکر سے متصل قرار دیا ہے، اس فرش پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں کو ان کے تابع داروں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ زندگی اور آخرت کے تمام مراحل میں ان کی شفاعت اور ہمراہی نصیب فرمائے. امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کی طرف سے بڑی سعادت ہے، بڑی خوش بختی ہے کہ ہم اور آپ اس عظیم الشان ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تشریف آوری کے ذریعے سے خلقت کائنات کو ایک ہدف اور ایک مقصد حاصل ہونا ہے، جن کا وعدہ نبی خدا نے کچھ اس انداز میں کیا ہے کہ اس وقت شاید نبی کے ماننے والوں میں کئی 100 فرقے موجود ہوں گے. کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ قبول نہ کرے کہ نبی نے ایک اپنی ہی نسل سے آنے والے امام مہدی کا وعدہ کیا ہوا ہے. تمام فرقے اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی ہی کی نسل سے تشریف لائیں گے. ان کا عنوان امام ہوگا، ان کا نام گرامی، اور جیسے امام کا نام لوں تو آپ درود بھیج دیجیے گا، مہدی ہوگا. درود بھیجیے گا. محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اس سے پہلے کہ میں چند منٹس آپ کی خدمت میں اس جشن کی مناسبت سے عرض کروں، جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے تو چند نکات اپنے کام کے اور انداز کے حوالے سے ضرور عرض کر دیا کرتا ہوں، اور یہ احساس کرتے ہوئے کہ بہرحال کچھ تبدیلی ایسی ہے جس کے بارے میں پہلے سے بیان کر دینا انتہائی ضروری ہے. تو گویا ہمارا تکیہ کلام سے بن گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ پہنچیں گے وہاں یہ چند پوائنٹس بہت تیزی سے ضرور عرض کر دیں گے. تو میں چند منٹس میں انشاءاللہ ان چند باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اچھا، ان چند پوائنٹس میں کچھ باتیں شاید ایسی ہوں جو بعض دوست احباب قبول نہ کریں، کہیں کہ بھئی ابھی ہمیں تجربے سے خود بھی گزرنا ہے، یا مثلا وہ یہ کہیں کہ ہمیں تجربے سے پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر آدمی کو اپنی رائے بنانے کا حق ہوتا ہے، تو اپنی رائے بنانے کا ہمیں بھی حق ہے. تو اس رائے کو میں آپ کی خدمت میں سری عرض کروں گا. بار بار میں درود اس لیے بھجواتا ہوں تاکہ محفل کی نورانیت بڑھتی رہے اور ان کے ذکر سے ہمارے اور آپ کے دلوں کو ان کی نورانیت نصیب ہوتی رہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد. اب میرے لیے دین کے طالب علم ہونے سے، اس مناسبت سے، وابستگی سے تقریباً 32 سال ہونے کو آ رہے ہیں. 1984 میں میں دینی طالب علم بنا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین اگر مجھے زندگی میں دوبارہ کوئی موقع ملے
یعنی اگر کوئی ٹائم مشین ایسی بنے جو مجھے 32 سال پہلے دوبارہ لے جائے اور مجھ سے یہ کہے کہ دوبارہ یہ فیصلہ کرو کہ کیا بننا ہے، تو میں شبیہ ممبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں یہی فیصلہ کروں گا، یہی کروں گا، کیونکہ اس کے جو اثرات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اور اس کے جو نتائج میں نے دیکھے ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ یہ فیصلہ کرتا، لیکن پروردگار عالم نے نہیں معلوم والدین کی دعاؤں کے صدقے میں نہیں معلوم کس حقیر سی نیکی کو قبول کرتے ہوئے یہ سعادت نصیب کی۔ 32 سال ہو گئے، اور 32 سال سے پہلے بھی ظاہر ہے آپ کے اور ہم سب کی طرح مختلف مجالس میں، مختلف محافل میں، مقاصد میں جانے کا اتفاق ہوتا تھا، اور میں اس کو ہمیشہ تذکرہ کرتا ہوں اپنی والدہ کی نیکی کو بیان کرنے کی خاطر، اور آپ کی جو بھی اس نسل کی پچھلی نسل کی خدمت ہے اس کو بیان کرنے کی خاطر، کہ پہلے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو والدین بلکہ والدہ کے ساتھ خواتین کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے، خیال میں ہم سب کے ساتھ تقریباً ایسا ہی تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر بڑے ہوئے، البتہ وہ مرحلہ بھی آسان نہیں تھا، 6 7 مجلسوں میں ایک ساتھ جانا ٹھیک ٹھاک کام تھا، سب واقعا ان کا صدا والدین کی عظمت کے لیے، ان کے مقامات کی بلندی کے لیے، زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ان سب کے مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو پہلے ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب تھوڑا بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب وقت آ گیا کہ آپ لوگ مردانہ مجلس میں خود سے جایا کریں، تو مردانہ مجلس میں جانے کا اتفاق ہونے لگا۔ جب گھر واپس آتے تھے تو والدین، ظاہر خاص کر والدہ، اس بات کو چیک ضرور کرتی تھیں کہ بھائی مجلس میں گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے، کہاں گئے تھے، بہرحال بھیجا تو وہیں تو تھا۔ تو وہ جب واپس آتے تو وہ یہ پوچھتی تھیں کہ بھائی مجلس میں کیا ہوا، کون مولانا صاحب تھے، کس نے پڑھا، اور لوگوں کا جو رد عمل تھا وہ کیا تھا، بہرحال وہاں پہ سناؤ کیا ہوا۔ تو ہم ان کو سناتے تھے کہ بھائی مولانا صاحب نے پڑھی مجلس بہت اچھی تھی، اور لوگوں نے بڑی تعریفیں کیں، اور لوگوں نے بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا، تو خوش ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ یہ کہتی تھیں کہ اچھا یہ بتاؤ مولانا صاحب نے کیا کہا۔ اب ایک بڑا عجیب مرحلہ آتا تھا، یہ مرحلہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ بھئی بچہ وہاں پہ کیا سمجھے گا، یہ بھی ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن چلو بچپنا گزر گیا، لڑکپن آ گیا، کالج کی لائف آ گئی۔ اچھا، ان کا سوال اپنی جگہ پہ باقی رہتا تھا کہ بھئی مولانا نے کیا پڑھا۔ تو مجھے ایک عجیب سی بات سمجھ میں آئی کہ جب میں مجلس سن رہا ہوتا تھا تو مجھے لگ رہا ہوتا تھا کہ سب سمجھ میں آ رہا ہے، اور جب گھر آ کے بتانے لگتا تھا کہ انہوں نے کیا پڑھا تو لگتا تھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے۔ جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ سب سمجھ میں آ رہا ہے، اور جب گھر جا کر اس کو بیان کرنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا بیان کریں، چونکہ یہ بتانے کہ 1 گھنٹہ کہاں گزرا باہر، یہ بڑا سخت معاملہ ہو گیا۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر پھر اور غور کرنا شروع کیا کہ بھئی یہ جو 1 گھنٹہ اوسطاً ایوریج میں گزرتا ہے، یہ گزرتا کہاں ہے؟ اور اگر میں کسی کی مجلس کو خلاصے میں لکھنا شروع کروں تو کتنی لائنیں لکھوں گا اس میں؟ تو میرے سامنے یہ راز کھلا کہ ہماری 1 گھنٹے کی مجلس میں بہت زیادہ وقت شاید تکرار میں ہی گزر جاتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس 1 گھنٹے کی مجلس میں مفید، مؤثر، عمل کرنے کے قابل کتنی چیزیں نکال پاؤ گے، اوہ، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے وہ کافی مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہم نے مجلس پڑھنا شروع کی، ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ بھئی ہم نے اس کام کو نہیں کرنا ہے۔ اگر مثلا مومنین تشریف فرما ہیں، عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام میں تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے ہمیں 1 گھنٹہ ٹائم دیا ہے، یا مثلا 45 منٹ ٹائم دیا ہے، تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ 45 منٹ کے برابر مفید بات ان تک پہنچنی چاہیے۔ اچھا، ہم نے کہا بھائی اس میں رکاوٹ کیا ہے، پہنچانے میں رکاوٹ کیا ہے، اور وہ جو وقت کہیں اور چلا جاتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی جس پر شاید ہمارے کچھ بعض دوست احباب شاید قبول نہ کریں، لیکن ابھی
میں نے عرض کیا کم سے کم رائے بنانے میں تو آزادی ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ جو بہت بڑا معاملہ بن گیا ہے وہ ہے ایک صلاحیت کا جس کا شاید یہ مقام پلیٹ فارم نہیں ہے. یہ مقام اس کا پلیٹ فارم نہیں بننا چاہیے تھا. صحیح ہے. میں اس بات کی تشریح کرنے کے لیے دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ہم لوگ جو شبیہ ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں تو میرا اپنے خیال ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری، بہت اہم ذمہ داری، جس کو شاید ہم لوگ بھلا بھی سکتے ہیں اور بعض لوگ شاید بھلا بھی جاتے ہوں گے. اور مشکل یہ ہے کہ کیا یہ جگہ ہمارے فن کے اظہار کا مقام ہے؟ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کیا یہ اس لیے بنی ہے کہ یہاں پہ میں اپنے فن کا مظاہرہ کروں؟ کیا یہ اس لیے ہے؟ تو مجھے فوراً ایک بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ میرے فن کے اظہار کے لیے نہیں بنی. تو پھر یہ کس لیے ہے؟ تو ایک امانت ہے. یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ مجھے سننے نہیں آئے، یہ حب اہل بیت میں ان کی بات سننے آئے، مجھے سننے نہیں آئے. یہ میرے فن کے اظہار کا مقام نہیں ہے، یہ اس امانت کی ادائیگی کا موقع ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم طالب علم ہیں، ہم نے علوم اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کو حاصل کرنے میں کچھ وقت لگایا ہے. ان کی دی ہوئی برکات سے کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے. وہ باتیں ہمیں یہاں پر بیان کرنا ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی کام نہیں. اچھا، اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا کرے، میرے خیال میں عرض کر رہا ہوں ابھی، البتہ یہ بڑی بات ہو جائے شاید، لیکن میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی یہ کرے کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے تو کیا ہوا؟ تو میں اس سے عرض کروں گا کہ برادر، آپ امانت میں خیانت مت کریں، امانت میں خیانت نہیں کریں. یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں بنا ہے، یہ بنا ہے حب اہل بیت میں آنے والوں کو اہل بیت کی تعلیمات دینے کے لیے. اگر مجھے اپنی کسی صلاحیت کا اظہار کرنا ہے کوئی اور پلیٹ فارم لے لو، لیکن خون شہداء کی بنیاد پر جو ممبر بنا ہے وہ میرے تیرے لیے نہیں ہے. اس کو امانت داری لو، امانت کو ادا کرو اور گھر جاؤ، اور اس کے اوپر منتظر رہو کہ جو تم خود ثابت کر کے لینا چاہ رہے تھے ان کا در کریم تم تک پہنچا دے گا. محنت مت کرو. تو پہلی بات تو مجھے سمجھ میں آئی، اب میں نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں. پہلی بات مجھے سمجھ میں آئی کہ مجھے خطابت نہیں کرنی ہے، ہرگز خطابت نہیں کرنی ہے. خطابت بعنوان فن، اس پر محنت نہیں کرنی. تو اگر خطابت نہیں کرنی تو کیا کرنا ہے؟ یہاں تو ہم پمفلیٹ میں لکھا ہی ہوتا ہے خطابت. تو اگر وہ نہیں کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ کہ مجھے یہ کرنا ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند نکات کا انتخاب کروں، سادہ اور سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. بس میرا کام یہ ہونا چاہیے. اس دوران میں اگر خطابت آ گئی تو آ گئی، اور نہیں آئی تو میرا نہ ہدف خطابت ہے نہ میرا کام خطابت ہے. یہ ہمارا ہدف، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے سلیس سادہ زبان میں، جس میں لوگوں کو پیغام آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ ہمارا کام ہے. تو اگر آپ دوست احباب میں سے کچھ لوگ خطابت کے انتظار میں یہاں تشریف فرما ہے تو میں بغیر ہاتھ جوڑے 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں. صحیح، اس کو بھی آج کا سمجھنے والا کوئی ذرا مشکل ہو گیا ہے کہ بغیر ہاتھ جوڑے 10 بستہ ہوتا کیسے ہے یہ، لیکن بہرحال ہم یہی کر رہے ہیں. ان سے عرض کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کم سے کم آج استثناء فرما دیجئے، آج آپ خطابت کا انتظار نہ کیجئے.
آج فقط آپ کی خدمت میں چند نکات عرض ہوں گے، اس کو آپ سماعت فرمائیے گا، اور ایک گارنٹی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں تقریباً ابھی شاید 45 منٹ اور بولوں گا۔ ایک بات میں آپ کو گارنٹی سے عرض کروں گا، اگر میں نے آپ کو کوئی ایکشن پوائنٹ دیا، ایکشن پوائنٹ آپ لوگ جانتے ہیں، جو میٹنگ کی رپورٹس دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کو ایکشن پوائنٹس کا بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ اگر میں نے آپ کو کوئی ایکشن پوائنٹ دیا اور آپ نے اس ایکشن پوائنٹ کے اوپر عمل کر لیا، تو میں 32 سالہ تجربے سے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اہل بیت سے چند قدم یقیناً اور نزدیک ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، میرا کام یہی ہوگا کہ میں آخر تک آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کروں گا، اور ان عرائض کے ذریعے سے میری التجا ہوگی کہ یہ عرائض مجھے بھی قرب دلائیں اور آپ کے قرب میں بھی مزید اضافہ فرمائیں انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ طے ہوا کہ ہم خطابت پر کوئی توجہ نہیں دیں گے، اور اس سلسلے میں آپ ہمیں معاف فرمائیے گا۔ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ہم نے اس بات کے اوپر کافی غور کیا کہ بھائی دین کی تبلیغ تو ٹھیک ٹھاک انجام پا رہی ہے، دین کی تبلیغ کافی ہو رہی ہے، اور اب میں اس میں اسٹیٹسٹکس آپ کو نہیں دینا چاہ رہا کہ ایک ایک شہر کے اندر کتنے گھنٹے دین کے نام پر بولا جا رہا ہے اس وقت۔ ایک ایک شہر کے اندر، مثال طور پر کراچی جیسے شہر کے اندر کتنے لاکھ مجالس، مقاصد، محافل اور مختلف قسم کی گیدرنگز ہوتی ہیں، کتنے ملین منٹس بولا جاتا ہے، اور کتنے کروڑ سننے والوں پر اگر اس کو ضرب دیا جائے تو وہ ٹوٹل منٹس بنتے ہیں جو تبلیغ میں کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہو پاتا۔ یہ بہت عجیب و غریب حقیقت ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بھئی وہ جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر تھا کیا؟ پہلے یہ طے ہو جائے کہ بھئی وہ اثر کیا تھا جو ملنا چاہیے تھا۔ تو مثلا مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس جملے کا مطلب ہوتا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی کوئی دعویٰ نہیں کر رہے، ہمیں یوں لگ رہا ہے، ممکن غلط نکلا ہے لیکن ابھی یوں سمجھ میں آتا ہے۔ تو جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھئی دین کا کام یہ تھا، سب کو دولت مند کر دے۔ دین نے دعویٰ کیا ہے کیا؟ نہیں، کہا بھی نہیں ہے۔ لیکن دین نے کچھ دعوے کیے ہیں۔ وہ کیا دعوے کیے؟ دین نے کہا ہے کہ تم اگر ہم پہ عمل کرو گے ہم تمہارے دلوں کی محبتوں کو بڑھا دیں گے۔ اے نبی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم۔ اے نبی، اگر آپ زمین و آسمان کی نعمتیں، خزانے بھی ان کے اوپر نثار کر دیتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ یہ اللہ ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ صحیح ہے؟ اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی صحیح دین ہوگا وہاں دلوں کی محبتیں بڑھیں گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں؟ یہ کیوں ہوا؟ بڑھنا تھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ دلوں کا اطمینان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ یہ کیوں ہو گیا؟ دیکھیے، کبھی تو وقت آئے کہ کوئی آدمی اپنے کام کا ریویو کر لے۔ آپ ماشاءاللہ، آپ میں سے بعض لوگ بڑے بڑے اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں یہ ہر ہفتے اپنے آبجیکٹیوز کو ریویو کرتے رہتے ہیں۔ ہر کوارٹرلی کے اوپر ریویو ہوتے ہیں، اینول رپورٹس بنتی ہیں، ان سب میں وہ ریویو کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، آبجیکٹیو صحیح تھے یا غلط تھے، راستہ جو ہم نے طے کیا تھا، اسٹریٹجی ہماری صحیح تھی یا نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا۔ تو بھائی کبھی تو دین کا آبجیکٹیو بھی کوئی ریویو کرے کہ بھئی اتنی محنت کر رہے ہو، اتنے کام کر رہے ہو، الحمدللہ رب العالمین، چپے چپے میں پھیل رہے ہو، یہ بتاؤ تمہارے دلوں کی محبتیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں؟ یہ تو بڑھنی تھی۔ دلوں کا اطمینان بڑھنا یا گھٹنا ہے؟ بڑھنا تھا، تو بڑھ گیا، تو کیوں نہیں بڑھا؟ اچھا، اور کسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنی بات ہو رہی ہے
کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. تو مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی. میں نے کہا بھائی یہ کیوں نہیں ہوا؟ تو مجھے دو باتیں بلکہ اس سلسلے میں سمجھ میں آئیں. اب پہلی کا تعلق ہم لوگوں سے ہے، اور اس کی تشریح میں عرض کر دوں گا. ہماری محافل کے اندر، اور محافل کو آپ جنرلائز کر لیجیے، مجلس فلاں فلاں تمام جو بھی ٹائپس ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ان سب کو لے لیجیے. ہم اپنی گفتگو کے اندر کچھ لوگوں کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہاں نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ پوری تفصیل سے نہیں کہی جا سکتی یہ بات، اس کو اشاروں کنارے میں رہنا ہی بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کچھ لوگوں کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے کام کی کوئی بات نہیں کر رہے ہم. مشکل یہاں آئی ہے، مشکل یہاں آئی ہے. آج سے 50-60 سال پہلے ایک جملہ بہت مشہور تھا کہ ان کے بچوں سے بھی گفتگو نہ کرنا. آپ نے سنا ہو؟ ہاں سنا. اب تو نہیں ہے. علمی معیار کم کیوں ہوا؟ ہوا اس طرح سے کہ پہلے جو بھی بولنے والا ہوتا تھا وہ ہمیں سناتا تھا جو یہاں بیٹھے ہوتے تھے. اب زیادہ تر بولنے والے جو بیٹھے ہیں ان کو نہیں سناتا، وہ کسی اور کو سنا رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ نہ سنتا ہے نہ وہ یہاں بیٹھتا ہے، نہ سنتا ہے نہ بیٹھتا ہے. تو جو نہیں سنتا اس کو ہم سنانے کے پیچھے وقت گزارے جا رہے ہیں، اور جو سننے کے لیے بیٹھا ہے اس کے لیے کچھ سنا نہیں رہے. تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی. مجھے کہ بھائی ایسا ہے کہ اب میں کسی کو کچھ نہیں سناؤں گا، جو بیٹھے ہیں انہی کو سناؤں گا. کسی اور سے کوئی سروکار میرا فی الحال نہیں ہوگا. صحیح ہیں، غلط ہیں، کہاں جائیں گے، کہاں پہنچیں گے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے فی الحال. مجھے سروکار ہے ان لوگوں سے جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان سے گفتگو کی جائے گی اور ان سے بات کی جائے گی. آخری بات بہت تیزی سے عرض کرتا چلوں. ایک اور بات مجھے سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ علم بہت اہم ہے. ظاہر علم کے مقابلے میں جہل ہوتا ہے، اور علم بہت اہم ہوتا ہے. لیکن مجھے ایک اور بات یہ سمجھ میں آئی ان کی تعلیمات کی روشنی میں، العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر. تو اگر علم کے ساتھ عمل کی کوئی بات نہیں کہی ہے تو اس علم کے ڈھیر کو لے کر کوئی کیا کرے گا؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ بھائی آپ جہاں کہیں بھی علم کی بات کریں، 4 عمل کی ایسی باتیں کریں جو حوض سے نکل کر جانے والا جانتا ہو اب مجھے کرنا کیا ہے. یہ پتہ چلنا چاہیے. بھائی کسی نے 1 گھنٹے ہمیں سنا اور باہر نکلے اور اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ 1 گھنٹے پہلے سے کیا ہوا، 1 گھنٹے بعد کیا ہوا. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، انہوں نے اپنے ریسورسز دی ہیں وقت کے نام پر، تو ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بات ضرور ہونی چاہیے. تو یہ 3-4 پوائنٹس تھے. 1-2 کو میں اسکپ کرتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، اور ان کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے کام کو کرنا شروع کیا، اور اب یہی کرتا ہوں. نمبر 1، خطابت نہیں کرنی، اس پہ بہت مسائل بھی ہوتے ہیں. نمبر 2، جو سنانا ہے جو ہیں ان کو سنانا ہے، جو نہیں ہیں ان کو کچھ نہیں سنانا ہے، ان سے کوئی بات نہیں کرنی ہے. نمبر 3، علم کے ساتھ عمل کی بات ہونی چاہیے، عمل کی بات ہونی چاہیے. اور پیرامیٹر کیا ہیں کامیابی کے؟ پیرامیٹرز کیا ہیں؟ تو میں نے اپنے لیے یہ رکھا کہ اگر کسی نے میری چند تقریریں سنی اور اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی تو میں فیل ہو گیا، میں فیل ہوں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک محفل کے لیے سٹینڈرڈ کیا ہے، ایک مجلس کے لیے، ایک خطاب کے لیے. تو میں اس میں سٹینڈرڈ یہ رکھا کہ جتنے بھی سامعین ہوں، اگر اس میں کم سے کم 15% میں بھی تبدیلی نہ آئے، اس کا مطلب میں فیلئر ہوں. کم سے کم 15% پہ تو اثر پڑے. 15% پہ بھی اثر نہیں پڑا، وہ تو خیر 1 پہ بھی پڑ جائے تو میرے لیے اچھا ہے، لیکن میں نے سٹینڈرڈ یہ بنایا کہ نہیں بھائی، کم سے کم 15% پہ تو کچھ اثر پڑنا چاہیے. اگر یہ بھی نہیں پڑا تو پھر اس کا مطلب صرف ایک ہی ہے، میرے بولنے میں روح نہیں ہے.
لفظ ہے، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو اگر میری بات پہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو بات تو اچھی ہے لیکن دل سے نہیں نکلی، تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے دل کے اوپر محنت کروں تاکہ یہ جو دل سے لے وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر ڈالے۔ تو انشاءاللہ پروردگار ہماری اس لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کوئی ایسی طاقت دے دے کہ آپ کے دلوں تک بات پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ جشن وقت کے امام کے وجود مقدس کے عنوان سے ہے، اس میں متعدد نظریاتی گفتگو ہے، بہت سارے پوائنٹس ہیں جو اس میں کہے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے اپنے لیے اورینٹیشن یہ رکھی ہے کہ مجھے عمل کی طرف جانا چاہیے اور کچھ انتہائی اہم باتوں کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیے، تو میں ایک بات سے اس گفتگو کے اوپر محنت کروں گا اور وہ ہے معرفت امام۔ معرفت امام کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میرے ساتھ ایک مشکل ہے، میں جشن سے بھی شروع کرتا ہوں، آخر تک لاتے لاتے اتنا سنجیدہ ہوتا ہے کہ مرثیہ بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو میں جشن سے شروع کرتا ہوں اور میرے پہلے جو ہوتے ہیں وہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچ بیچ میں مجھے ایسی گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے جو اینڈ میں لے جا کر مجھے سنجیدہ چہروں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو بہرحال مجھے اب محنت یہ کرنی ہے کہ نہیں، آپ خوشی خوشی جائیں لیکن احساس ذمہ داری بہرحال آپ کے اندر بھی رہے۔ تو میں پہلے ایسا کرتا ہوں، معرفت سے پہلے انتظار کے اوپر ایک گفتگو کر لیتا ہوں، انتظار کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ کام بہت جلدی جلدی کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محترم۔ انتظار کسے کہتے ہیں؟ کچھ نہ کرنا یا کچھ کرنا۔ ظاہر ہے ہم فوراً یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو عمل افضل العبادہ ہو وہ کچھ نہ کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت تو کچھ کرنے کا نام ہوتا ہے، اور افضل العبادہ نہ کرنا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ خود تصور کیجئے اپنے ذہن میں، عبادت کرنے کو کہتے ہیں، کچھ کرنے کو کہتے ہیں، یا نہ کرنے کو کہتے ہیں؟ کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ مجلس میں تشریف لائے یا آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی کچھ نہ کرے تو وہ عبادت ہوتی ہے؟ نہیں، کچھ کرے تو عبادت ہوگی، اور جو افضل العبادہ ہو وہ نہ کرنا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ کرنا ہے۔ اچھا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو میں اس کے لیے مثال لے آتا ہوں اور مثال کے ذریعے سے اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا جو خاندان ہے وہ ایک بہت بڑا حصہ کراچی کے شہر راولپنڈی میں رہتا تھا، اور پاکستان کا، سوری، میں کراچی سے اتنا زیادہ اٹیچ ہوا ہوں تو میں کراچی دماغ میں آ گیا۔ پاکستان کے شہر راولپنڈی میں رہتا تھا، کچھ حصہ کراچی میں رہتا ہے، تو ہم لوگوں کو وہاں سے بار بار آنا جانا ہوتا ہے۔ تو ابھی فرض کر لیں کہ میں راولپنڈی میں رہ رہا ہوں اور میرے والد کراچی میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں نے راولپنڈی میں ایک یونیورسٹی بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرض کر لیں میرے والد نے فون کیا، میں راولپنڈی میں رہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم راولپنڈی میں رہتے ہو نا، اور میں آ رہا ہوں راولپنڈی اور مجھے وہاں پہ یونیورسٹی بنانی ہے۔ میں نے کہا بہت ہی اچھی بات ہے، آپ چونکہ تشریف لا رہے ہیں راولپنڈی تو میرا گھر ظاہر ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں گے، تو میں فوراً اپنے گھر کو بنانا شروع کرتا ہوں، تاکہ سجانا شروع کرتا ہوں چونکہ آپ تشریف لانے والے ہیں۔ تو میں نے فوراً گھر کے اندر ایک کمرہ اچھا سا تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد انتظار کیا کہ اب میرے والد کب تشریف لا رہے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ ہفتہ بھر گزر گیا، ان کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے کال کیا، اپنے والد سے پوچھا کہ بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ یونیورسٹی بنانے کے لیے راولپنڈی تشریف لا رہے ہیں، میں نے کمرہ تیار کر لیا ہے، تو آپ کب تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے یونیورسٹی بنانے کا ارادہ کیا ہے اور میں جلد ہی آ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی بالکل صحیح ہے،
میں نے فون رکھا اور میں جا کے کمرے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے دیکھا بھائی اب اس کمرے میں کمی کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی پردے پرانے ہیں، پردے نئے کر لو، صوفہ پرانا ہے، صوفہ نیا ڈال لو، بیڈ بھی پرانا ہے، بیڈ بھی نیا ڈالو، کارپیٹ نہیں کارپیٹ ڈال لو. ساری چیزیں میں نے نئی کر دی. ہفتہ بھر اسی میں گزر گیا. پھر دوبارہ فون کیا، پھر دوبارہ فون کر کے ان سے کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کے لیے پردہ بھی نیا ڈال دیا، کارپیٹ بھی نیا ہو گیا، بیڈ صوفہ سب کچھ اچھا ہو گیا، آپ کب تشریف لا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے راول پنڈی میں ایک یونیورسٹی بنانی ہے تو میں جلدی آ رہا ہوں. اچھا اب میں اپنے کمرے میں آیا اور میں نے دیکھا کہ اچھا اب یہاں پہ کمی کیا ہے، تو مجھے کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی. میں نے دوبارہ ان کو فون کیا، میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، آپ آ کیوں نہیں رہے؟ تو مجھ سے کہیں گے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جب سے میں نے پہلی کال کی تم نے اب تک کیا کیا کیا؟ تو میں ان کو بتاؤں گا میں نے کمرہ تیار کیا، اس میں بیڈ لگایا، میں نے اس میں پردہ لٹکایا. تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بیٹا کیا میں کمرے میں رہنے کے لیے آ رہا تھا؟ کیا میں کمرے میں رہنے کے لیے آ رہا تھا؟ تو میرا اپنا کمرہ برا ہے کیا؟ مجھ سے ایک بات پوچھیں گے، وہ کہیں گے میں نے تم کو پہلی کال سے بتایا تھا میں یونیورسٹی کھولنے آ رہا ہوں، یہ بتاؤ اس کے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ یونیورسٹی کی زمین لے لی ہے؟ نہیں بابا جی. کسی سے بات کی ہے اکیڈمک کونسل بن جائے؟ نہیں جی اس کے لیے تو نہیں کیا. یونیورسٹی کا چارٹر کچھ تیار کیا ہے؟ نہیں جی اس کے لیے تو نہیں. پردے لٹکا دیے؟ میرے بابا مجھے منتظر کہیں گے؟ وہ مجھ سے ہی کہیں گے کہ دیکھو بیٹا یا تو تمہاری عقل میں کوئی کمی ہے یا تم مجھے ٹال رہے ہو، یا تو تمہاری عقل میں کوئی کمی ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں کراچی سے آؤں گا تمہارے بیڈ روم میں بیٹھنے کے لیے، یا تم مجھے ٹال رہے ہو. پہلی کال سے تمہیں کہا ہے یونیورسٹی کھولنے آ رہا ہوں، ایک دھیلے کا کام تم نے یونیورسٹی پہ نہیں کیا، کیسے آؤں گا؟ انتظار. درود بھیجے گا محمد علیہ دیکھیے اسم آپ اور ہم میں سے جو کوئی بھی صحیح انتظار کرے اور وہ امام سے کہتا رہے کہ مولا دیکھیے پہلے میں دعائے عہد نہیں پڑھتا تھا اب میں دعائے عہد پڑھتا ہوں، پہلے میں فلاں کام نہیں کرتا تھا اب میں فلاں دعا بھی یاد کر چکا ہوں. یہ سب کرنے کے بعد امام کہیں گے کیا تم نے یہ پوچھا کہ میں کیا کرنے آ رہا تھا؟ کہوں گا کہ ہاں مجھے پتا ہے آپ کیا کرنے آ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک روایت ہے، سینکڑوں مرتبہ یہ روایت معصومین نے ارشاد فرمائی ہے، سینکڑوں مرتبہ اللہ کے نبی نے کئی دفعہ یہ روایت ارشاد فرمائی ہے. اللہ کے نبی سے مختلف سند کے ساتھ اسناد کے ساتھ یہ روایت صحیح منقول ہوئی ہے، مختلف اسناد کے ساتھ. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے میری انفارمیشن کے مطابق جس نے اس روایت کا انکار کیا ہو، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے، سب نے اسے قبول کیا. ہمیں بچپنے سے اب تک ہزاروں دفعہ سنا دی گئی ہے. اس ایک روایت کے اندر اس خزانہ خدا کی تشریف آوری کا مقصد لکھا ہوا ہے، مقصد لکھا ہوا ہے. بحمد اللہ رب العالمین وہ روایت ہم سب کو پتہ ہے. صرف مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے ایجنڈا کے طور پر نہیں لیا ہے. وہ روایت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود بھیجے گا محمد وآلہ محمد. اور میں نے عرض کر دیا بے اسناد صحیح، قول رسول اللہ فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا.
وہ میرا فرزند ظاہر ہوگا، زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ٹیکنیکل ٹرم میں سنگل لائن ایجنڈا، جو ہم اس کو مشن اسٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بس صاحب، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کو بنانے کے لیے میرے والد مثال میں آ رہے تھے۔ امام نے پہلے دن سے اعلان کر دیا کہ بھئی میرے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم میں سے کس کے گھر میں ٹھہروں گا، کس کی بلڈنگ میں جاؤں گا، یہ مقصد نہیں ہے۔ تم سجاتے رہو، سجا لو، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ زمین پہ مجھے ظلم مٹانا ہے، بس ظلم مٹانا ہے، اور عدل کا دور دورہ رائج کر دینا ہے، یہ میں نے کرنا ہے۔ اچھا، یہ وہی کام ہے جو ان کے جد امجد نے کیا، یہ وہی کام ہے جس کی وصیت ان کے جد امجد نے ارشاد فرمائی تھی۔ مولا کی وصیت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مولا امیر المومنین کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ایک وصیت مولانا نے ارشاد فرمائی، مولانا تشریف لائیں، درود بھیجے گا، محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار دیگر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسا میں سے بعض دوست احباب، میں سری موضوع کی طرف جاتا ہوں بھائی، خدا آپ کا حصہ میں سے بعض دوست احباب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس معاملے میں نیو ہیں، دنیا میں کچھ واقعات پیش آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اس واقعے پہ آپ کی رائے کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس معاملے میں نیوٹرل ہیں۔ بڑا اچھا ہے یہ کام، سوئٹزرلینڈ اسی پہ جیتا ہے، نیوٹرل ہے، دونوں طرفین جنگ کو اسلحہ بیچتا ہے اور نیوٹرل بھی ہے۔ صحیح ہے، یہ تو ہوتا ہے، نیوٹرل میں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے اس پہ غور کیا کہ بھئی کیا اہل بیت کی تعلیمات میں کوئی نیوٹرل ہوتا ہے؟ مولا نے وصیت ارشاد فرمایا کہ اے حسن و حسین، دونوں شہزادوں کے نام پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اے حسن و حسین، اینن عربی کا ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے بغیر کسی تبدیلی کے۔ کونا للظالم خصما، اردو میں بھی خصم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دشمن۔ کونا للظالم خصما، اے حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، عون اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مددگار۔ کونا للظالم خصما، حسن و حسین ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بنو۔ کلام الامام امام الکلام۔ امام نے فرمایا ظالم کے دشمن بنو۔ اچھا، یہ نہیں کہا ظالم کا ساتھ مت دینا، نہیں، اگر فرماتے ظالم کا ساتھ نہ دینا تو کچھ نہ کرنے پہ معاملہ چل جاتا۔ امام نے یہ نہیں کہا بھائی میں کچھ نہ کرتا اور میں کہتا میں نے ظالم کا ساتھ نہیں دیا، میں تو ظالم نہیں ہوں۔ امام نے کب فرمایا؟ امام نے فرمایا ظالم کے دشمن بنو۔ اچھا مولا میں نے ظلم نہیں کیا، امام نے فرمایا میں نے کہا نہیں ہے یہ۔ مظلوم کے لیے کیا کروں؟
وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، یہ مت کہنا اے مظلوم میں نے تیرے اوپر ظلم نہیں کیا، نہیں، مظلوم کا ساتھ دو، جا کے ساتھ دو۔ اچھا اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، عربی میں جب ہم لام الف لام لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنرلائزیشن۔ جنرلائزیشن مثلا ان الانسان، الانسان سارے انسان، ویسے تو پنجاب میں ال پتہ نہیں کیوں لگاتے ہیں ہر جگہ پر، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عربی میں جب ال لگاتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے جنرلائزیشن، سب۔ ان الانسان، انسان گھاٹے میں۔ اچھا کونا للظالم خصما، احسن حسین الظالم، ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ اچھا مولا وہ جو میرے اوپر ظلم کرے اس ظالم کا دشمن بنو؟ نہیں، تم پہ کرے یا کسی پہ بھی کرے، کوئی بھی کہیں ظلم کرے اس کے دشمن بنو دشمن۔ اچھا مولا مظلوم، اس مظلوم کا ساتھ دوں جو مسلمان ہو، مومن ہو؟ نہیں، المظلوم وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہر مظلوم کا ساتھ دو، ہر ظالم کے دشمن بنو، ہر مظلوم کا ساتھ دو، کچھ بچا نیوٹرلزم کے لیے؟ تو پھر عزیزان محترم، ان کے جد امجد نے جو وصیت میں کہا تھا، اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے ان کے فرزند تشریف لا رہے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وعلم۔ اچھا اب آپ امام کو شاہد سمجھتے ہوئے، دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے آپ سے ایک بات پوچھیے گا، ان کے ایجنڈا میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے اب کلیئر نہیں ہے؟ دیکھیے میں نے 15-20 منٹ آپ کا ٹائم تو لیا، امام کی تشریف آوری پر جو ایجنڈا ہے وہ کلیئر ہو گیا؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ صحیح ہے؟ اب میں انتظار کیا کر رہا ہوں؟ گھر سجاؤں؟ پردہ لٹکاؤں؟ میرا انتظار بہت واضح ہے، جاؤ ایک ظالم کا گریبان پکڑو، جاؤ ایک مظلوم کا ساتھ دو۔ یہ نہ کرو تو کون سی الاجل، کون سا انتظار؟ پردے لٹکا رہے ہو، صوفے بدل رہے ہو، فرش بچھا رہے ہو، نہ ظالم کو للکارا، نہ مظلوم کے لیے مددگار بنے، تو کون سا انتظار کیا پھر؟ کون سا انتظار ہے؟ کال کر کر کے بہلا رہے ہو کہ میں نے کمرہ تیار کر لیا، جاؤ کسی ظالم کو پکڑو۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اچھا ہمارے کام میں ایک اور خوبی ہے، میں آپ کی خدمت میں کروں، آپ کی تفنن طباع کے لیے، تاکہ آپ کہیں تھک نہ جائیں کہیں، میں جب کبھی پہلی دفعہ پڑھنے جاتا ہوں کہیں پر تو اپنے آپ سے ایک بات ذہن میں دہراتا ہوں، اب وہ اتنا ڈیفالٹ پہ چلی گئی ہے کہ آٹو کے اوپر خود بخود ہی آ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی جہاں پہلی دفعہ جا رہے ہو نا یہی آخری ہے، ختم، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ جہاں پہلی دفعہ جاؤ یہ سوچ کے جانا کہ یہی آخری ہے، توقع ہوگی تو گڑبڑ ہوگی نا، توقع ہی نہ رکھو، معاملہ آسان ہو گیا۔ تو جو کہنا ہو وہ کھل کے کہہ دو بھائی، جب آخری ٹھہرا تو کم سے کم دل کی بات تو کہہ کے جاؤں، پھر اس میں کیا پریشانی، کم سے کم یہ تو سنا کے چلا جاؤں۔ اچھا کیا سنایا بھائی؟ سنایا یہ کہ جس نے امام کا انتظار کرنا ہے اسے کسی ظالم سے لڑنا ہے۔ جب ایک اور مسئلہ ہے، تھوڑا سا سنا ہی دوں اور معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ، اب واقعاً ہاتھ باندھ کے، صحیح ہے، مردہ ظالم سے لڑنا ہے یا زندوں سے بھی لڑنا ہے؟ اچھا مردہ ظالم سے لڑنے میں بڑی ایک بہت خوبی ہے، کیا ہے؟ جتنا بھی بولو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو مر چکا ہے، جہنم میں گھوم رہا ہے،
اب اس کو بار بار جہنم کے دھکیلے دے دینے سے اس کا کچھ نہیں ہوگا ہے، وہ کچھ کرے گا بھی نہیں۔ مشکل اس وقت آتی ہے جب کسی زندہ ظالم کو للکارو، مشکل وہاں آتی ہے۔ جب قرآن کریم نے پھر کیوں مردوں کو للکارتا رہا؟ کیوں کہا فرعون یہ تھا، فرعون وہ تھا؟ وہ بھی تو مر چکا ہے، 3000 سال پہلے مرا تھا، اب کیوں اس کو للکار رہا ہے؟ للکارنا اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے۔ جو مرا ہوا تھا بلاخر ظالم تو تھا، اس کو سناؤ تو صحیح۔ لیکن خداوند متعال کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 3000 سال پہلے والے ظالم کا میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنے دور کا فرعون خود ڈھونڈو۔ ہاں، 3000 سال پہلے والا فرعون، قارون، نمرود میں بتاؤں گا، اپنے دور کا خود ڈھونڈو۔ اچھا اب میں نے کیا کیا؟ میں نے قرآن کریم سے کہا ہے قرآن میں تو پچھلے کو ہی سناؤں گا۔ تو آج کا فرعون دندناتا پھر رہا ہے، آج کا قارون دھوکے دے رہا ہے دولت کے نام پر، آج کا سامری جادو چلا رہا ہے۔ آج کے دور میں کوئی موسیٰ نہیں ہے۔ بھئی ویکینسی خالی ہے، اتنی ویکینسیز ڈھونڈ رہے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ویکینسی پکڑ لو، جاؤ کسی فرعون کو للکارو۔ اب آپ کہیں گے بھائی میرے پاس کوئی عصائے موسیٰ ہوتا تو میں للکار لیتا، تو کیوں خدا پہ اعتماد نہیں کرتے کہ تمہیں ایک عصا دے دے گا؟ للکارو تو صحیح، لڑنے پہ آؤ تو صحیح۔ عزیزان محترم، یہ جو پہلا مفہوم تھا وہ یہی تھا کہ بھئی یہ جو صحیح امام کا انتظار کرے وہ پردے لٹکا کے نہ کرے، صوفے بیڈ اور کارپٹ بدل کے نہ کرے، وہ جائے کسی ظالم کو للکار لے، مظلوم کا ساتھ دے دے، مردوں کو تو سنائے، زندوں کو بھی سنائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، امام تشریف لائیں گے تو صرف مردہ ظالموں سے نہیں لڑیں گے، ان کو زندہ ظالموں سے لڑنا ہے، مردوں سے بھی لڑنا ہے، زندوں سے بھی لڑنا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی زندہ ظالم کو للکارنے کی عادت نہیں ڈالی تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ اور میں ایک مثال اور دے کر معرفت کے بارے میں چند جملے عرض کرنا چاہ رہا تھا، پھر میں نے دیکھا یہ شاید زیادہ امپورٹنٹ لگ رہا ہے مجھے، تو اس سے میں نے عرض کر دیا۔ ایک دو جملے بس اس میں اور کہوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بھائی میں نے سنا ہے نیو یارک میں کوئی میراتھن ہوتی ہے یہاں پہ کوئی ہوتی ہے، کتنے کلومیٹر کی ہے؟ 25 کلومیٹر تو ہو ہی گئی، مائلس 40 کلومیٹرز ہو رہا ہے۔ 11 نومبر کو مثلا ڈیٹ بھی طے ہو گئی ہے بھائی، 11 نومبر کو ایک میراتھن ہوگی 25 مائلز کی۔ اچھا چلیے 1 کلومیٹر اور بڑھا دیا، 1 میل انہوں نے، تو میں نے تو کبھی 1 میل بھی نہیں دوڑ لگائی۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، دعویٰ یہ ہے کہ جو نیکسٹ میراتھن ہوگی میں اس میں فرسٹ آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے۔ ابھی آج جو ہے وہ مثال کے طور پر مئی کا مہینہ ہے اور نومبر کے اندر میراتھن ہونے والی ہے، اور اس کے اندر 25 یا 26 میل کی دوڑ لگانی ہے، اور اس میں میں نے فرسٹ آنا ہے، اور آج تک میں نے 1 میل بھی دوڑ نہیں لگائی ہے۔ اور اب میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا بھائی تمہارا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے میراتھن فرسٹ آنا ہے۔ اچھا آج تک کتنے میل بھاگے ہو؟ ابھی تو 1 میل بھی نہیں بھاگا ہوں۔ تو ابھی بیچ میں کیا کرو گے؟ ابھی بھی نہیں بھاگوں گا، اور 11 نومبر کو میں فرسٹ آ جاؤں گا۔ یہ دعویٰ صحیح ہے؟ دنیا میں کسی ظالم کو نہیں للکاروں گا، جب امام آئیں گے دنیا کے سارے ظالموں کو خاتمہ کرنے کے لیے تو میں فرسٹ آ جاؤں گا۔ یہ سنجیدہ دعوے اب بس کرو، اور ہر روز 1-2 میل بڑھا کے دوڑنا شروع کر دو، تاکہ 11 نومبر کو فرسٹ آ جاؤ۔ ورنہ یہ میں بتا دوں فنش لائن بھی کراس نہیں کرو گے، پیچھے پڑے رہ جاؤ گے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ مقابلہ چھوٹا ہے۔ انبیاء نے یہ مقابلہ نہیں کیا تھا جو اب امام کریں گے۔ قرآن کریم کی آیات منتظر ہیں ان کی تشریف آوری کے لیے، یہ بات کہہ رہا ہوں۔
کیوں بھائی؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ کوئی ہے جو کہے کہ آج تک ہوا ہے؟ آج تک تو نہیں ہوا۔ آئے کریمہ منتظر ہے کب فرزند رسول تشریف لائیں گے، کب مجھے مصداق ملے گا۔ اتنی بڑی جنگ ہے، ہاں اتنا بڑا میراتھن ہے، اور تم فرسٹ آنے کی باتیں کر رہے ہو۔ تم نے یہ بھی سوچا کہ اس لشکر میں بیٹھے گا کون، کس نے بیٹھنا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں 2 پوائنٹ مجھے عرض کرنے جلدی جلدی۔ نمبر 1، اس لشکر میں کس نے بیٹھنا ہے۔ نمبر 2، یہ تیاری ہوگی کیسے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے عمل کی کوئی بات ایسی کہنی ہے جو آپ باہر نکل رہے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ پہلے سے جانتے ہیں، مجھے صرف دوبارہ آپ کو ریمائنڈر بھیجنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت معذرت کے ساتھ اگر میں وقت کو تھوڑا سا ایکسیڈ کر رہا ہوں، 5-10 منٹ اوپر جانا پڑے گا۔ آپ کو خدا اور صحت و سلامتی نصیب فرمائے، حب اہل بیت میں مزید آگے بڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، امام کی نظر لطف آپ کے اور ہمارے وجود پر ہو۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی عزیزان محترم، یہ جو امام کی تشریف آوری ہے، اس کو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اللہ کے رسول نے مکرر ارشاد فرمایا، مختلف اسناد کے ساتھ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، مختلف فرقوں کے پاس یہ روایات موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، چند سال پہلے سعودی عرب میں، جس کا اصلی نام حجاز ہے، 100 سال پہلے اس کو تقریباً سعودی عرب کہا گیا، ایک کتاب چھپی، اور وہ کتاب چھپی تقریباً 30 سال پہلے، لگ بھگ 30 سال پہلے۔ تو جو موجودہ نظام ہے سعودی عرب کا، اسی کے تحت یہ کتاب چھپی تھی، اور مدینہ یونیورسٹی کے تحت یہ پبلیکیشن آئی تھی، مدینہ یونیورسٹی کے تحت۔ اب آپ ان کی آئیڈیالوجی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، صحیح ہے۔ کتاب کا ٹائٹل بہت عجیب تھا، بہت عجیب ٹائٹل، اور ٹائٹل تھا الکفر علی من انکر المہدی، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ وہاں سے چھپی، اور اس میں ثابت کیا انہوں نے کہ جو انکار کرے کافر، کافر ہے۔ اتنی شدت سے ثابت ہے، اتنے تواتر سے ثابت ہے، ہاں اتنے تواتر سے ثابت ہے۔ صرف شیعوں کے نزدیک نہیں، میں نے سعودی عرب کی مثال دی اسی لیے، اس شدت اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے، صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو امام تشریف لائیں گے، کیا ان کی تشریف آوری کے بعد کے حالات بیان ہوئے ہیں؟ ہاں، 2-4 روایات میں نہیں، سینکڑوں میں، سینکڑوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا۔ اچھا، کوئی آوان و انصار کا تذکرہ ہے؟ ہاں، بہت شدت کے ساتھ ہے آوان و انصار۔ کسی لشکر کا تذکرہ ہے؟ ہاں تذکرہ ہے۔ اچھا، وہ جو لشکر ہوگا وہ کوئی خاص لشکر ہوگا یا عام سا لشکر ہوگا؟ جس لشکر نے روئے زمین پر ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، اگر وہ عام سا لشکر ہوتا تو اب تک خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ اب تک ہو چکا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص لشکر ہوگا۔ اس لشکر میں جانے کی آرزو ہے؟ کیا اس چھت کے نیچے کوئی بیٹھا ہے جو یہ کہے میری آرزو نہیں ہے؟ اللہ شاہد ہے، خدا شاہد ہے، اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ میں زندہ رہوں گا اور اس لشکر میں نہیں جا پاؤں گا، تو میں امام سے کہوں گا کہ مولا مجھے زندگی کا کوئی ہدف نظر نہیں آ رہا، کیا کروں گا اس زندگی کا؟ یہی تو ہدف تھا، اگر یہ نہیں نصیب ہونا تو میں زندہ کیوں ہوں؟ پھر کس سے زندہ ہوں؟ امام سے کہوں گا کہ مولا میری تقصیرات کے باوجود، میری خطاؤں کے باوجود کوئی موقع مل جائے کہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، اس لشکر میں جانا ہے، مجھے چاہیے،
بہت شدت سے چاہیے مجھے، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس چھت کے نیچے کوئی نہیں ہوگا ایسا جو کہے مجھے نہیں چاہیے، سب کو چاہیے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس لشکر میں کوئی آدمی ایسا ہوگا جو جھوٹ بولتا ہوگا، آپ قبول کریں گے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس لشکر میں، چھوڑ دیجیے، اب ایک کام کر لیجیے، آج گھر تشریف لے جائیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھئے گا میں جانتا ہوں تو کون ہے، تیرا کتنے فیصد امکان ہے اس لشکر میں جانے کا؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں، دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ انتظار کروں کہ ریجیکٹ ہو جاؤں پہلے پھر سوچوں گا؟ ابھی سے کیوں نہ سوچوں؟ اللہ شاید میرا دل بیٹھ رہا ہے اس وقت یہ سوچ کر ہی۔ میں اپنے مولا سے میں ایک سادہ سا کام کروں، آج کہیں بیٹھ جاؤں اور اس بات کو سوچوں کہ جو کچھ میں ہوں میں اس لشکر میں پہنچ جاؤں گا، اور اگر میرا دل یہ کہے کہ شک ہے، اپنی ان چیزوں کو کیوں نہ چھوڑوں جس کی وجہ سے شک ہے؟ چھوڑ دو، کیا جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے؟ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو امام کی ہمراہی کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ اس لشکر میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ ہماری خواہش ہے، دلی آرزو ہے کہ ہم پہنچیں۔ ہمیں اپنے بارے میں اچھی طرح پتہ ہے، ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان عذر پیش کرتا رہتا ہے لیکن اپنے نفس کے بارے میں بصیرت رکھتا ہے۔ تو میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں پہنچ جاؤں گا؟ اگر مجھے لگے کہ نہیں پہنچنے کا چانس تو ہے لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں، ختم کرو۔ کیا یہ ہدف بڑا ہدف نہیں ہے؟ اس کی خاطر چھوٹی چیزیں قربان نہیں ہو سکتی؟ کرو قربان۔ قربانی کا دعویٰ کرتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں قربان نہیں کر رہے، کیسے ہوگا؟ میں ایک سینیریو دیتا ہوں آپ کو۔ فرض کر لیں جناب آپ کا کہیں پہ کوئی انعام نکل آیا، پوری دنیا کو آپ کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، بہت بڑا اسٹیڈیم ہے جہاں پر ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان آپ کا انعام نکل آیا ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ جناب آپ آ جائیے، اور پوری دنیا میں آپ کا نام ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور جب آپ پہنچنے لگے انعام لینے کے لیے، اچانک کوئی آدمی آیا جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ امام کا نمائندہ ہے، اس نے آ کر آپ کو ایک پرچی پکڑائی اور اس نے کہا کہ اس انعام کے لینے پر امام خوش نہیں ہے، اس انعام لینے پر امام خوش نہیں ہے۔ آپ انعام لیں گے یا نہیں لیں گے؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہزاروں لوگ آپ کی تعریف کرنے کے لیے، تالیاں پیٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور آپ کو اچانک یہ پتہ چلا ہے کہ اس پر امام خوش نہیں ہے۔ چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا؟ چھوڑ دیں گے؟ ابھی کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ابھی کیوں نہیں چھوڑتے؟ کل کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اچھا آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا چھوڑوں؟ دیکھو بہت سادہ سا کام ہے، آپ اپنے آپ کو جانتے ہو، اپنے آپ کو کریت کے دیکھو، کیا میرے اندر کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو امام کو پسند نہ آئے؟ چھوڑ دو۔ کس کی خاطر؟ فرزند زہرا کی خاطر، امام وقت کی خاطر، ان کے حق کی خاطر۔
اگر آج چھوڑوں گا، آج رات، ابھی، امام کو پتہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے پسند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ کام نہیں کر رہے جو امام کو پسند ہے. امام کی پسندیدگی حاصل کرنے کا اس سے آسان فارمولا کسی نے بتایا تھا آپ کو؟ کلیئر ہے بالکل، 2 اور 2 4. ایک کام لے لو جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ امام کو پسند نہیں آئے گا، حب امام کے نام پہ چھوڑ دو، ہم پسند کریں گے. اچھا، کیا میں ریکمینڈ کروں کون سا کام چھوڑو؟ نہیں. میں کون ہوتا ہوں تمہارے اور تمہارے امام کے درمیان طے کروں کہ ان کو کیا پسند نہیں ہے؟ خود سوچو. آپ مجھ سے کہو گے بھائی میں کیسے سوچوں؟ کیسے نہیں سوچ پاؤ گے. میں پہلے معرفت کو بیان کر دوں، یہی معرفت ہے. عرض کرتا ہوں ابھی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب صحیح بولوں گا. کراچی میں، کراچی پاکستانی غلطی نہیں کروں گا، پچھلی دفعہ کر دی تھی. ایک جگہ مجلس پڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، نیاز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. رات کا وقت تھا، علاقہ ایئرپورٹ سے نزدیک تھا، ساری ڈیٹیلز مجھے یاد ہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا، نہ بالکل بیٹھا نہ کھڑا ہوا، بیچ بیچ میں، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اکڑوں بیٹھا. صحیح، بچوں کی اردو اتنی خراب ہو گئی ان کو سمجھ بھی نہیں آتا، تو اب مجھے ڈیٹیلز بتانی پڑتی ہیں، تشریح کرنی پڑتی ہے. تو وہ ایسا بیٹھا میرے پاس اور آ کر مجھ سے کہنے لگا مولانا آپ نیاز پر بیٹھے ہیں، ایک سوال مجھے دوست نے پوچھا ہے، جلدی جلدی بتا دیجیے گا، مجھے شفٹ پہ جانا ہے، ایئرپورٹ پہ میری نائٹ شفٹ ہے. میں نے کہا ہاں پوچھو. تو اس نے کہا مولانا ذرا جلدی سے بتانا معرفت امام کیا ہوتا ہے. اچھا، اب جو کچھ ہوا وہ مائکرو سیکنڈز میں ہوا. صحیح ہے. پہلے میرے دل میں آئی کہ اس سے میں کہوں کہ بندہ خدا، نہ تو بیٹھا ہے نہ بیٹھنے کو تیار ہے. صحیح، سوال پوچھ رہا ہے پوری دنیا، معرفت امام. میں کہاں سے جواب دوں؟ تو میں سوچا اس سے کہوں کہ بیٹا آج چلے جاؤ، کل تفصیل سے آ جانا، تفصیل سے بات کر لیں گے. سب مائکرو سیکنڈ میں ہو رہا ہے، ایک دم جیسے جھماکے میں. تو میں نے کہا یار یہ کل پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا. میں نے اسی سیکنڈ ہی کے اندر خدا سے کہا خدا ہے تو ہی کچھ کہلوا دے، اپنے پلے تو کچھ نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتا اس کو کیا بولنا. اس وقت میرے دماغ میں ایک جملہ آیا، میں نے بول دیا اور وہ آدمی کہ مولانا آپ نے تو مشکل حل کر دی. میں نے کہا بھائی میں نے قبل کی ہے، دل میں سوچا. خیر وہ اتنا کہہ کے چلا گیا. اچھا، جب ایسا کبھی ہوتا ہے تو میں جا کے رات کو ریویو کرتا ہوں کہ ایسا تو نہیں غلط بول دیا، کہیں غلط دماغ میں آ گیا بول دیا. تو میں نے اس کو ریویو کیا تو میں نے دیکھا نہیں جملہ برا نہیں ہے، جملہ اچھا ہے. پھر میں نے کہا کہ اچھا تو ہے، کتنا اچھا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں بہت اچھا ہے، بہت غور کیا اس کے اوپر. میں نے دیکھا جملہ بہت کلاس کا جملہ ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ یار اس کو کیوں تو بول دیا، اپنے بھی کام کا ہے کیا؟ تو میں دیکھا نہیں اپنے بھی بہت کام کا ہے. تو پھر مجھے لگا کہ بھائی یہ تو جملہ بہت بڑا معرکہ ہو گیا. تو پھر کبھی کبھی میں موقع دیکھ کر جب محفل اتنے سننے والوں کی ہوتی ہے تو یہ جملہ بول دیتا ہوں. صحیح. میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ دیکھو بھائی معرفت امام صرف یہ تو ہو نہیں سکتی کہ کوئی نام جانتا ہو، یہ تو بایو ڈیٹا ہوتا ہے جو CNIC آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے. یہ معرفت کہاں ہوتی ہے؟ جاننا ہو سکتی ہے، معرفت نہیں ہو سکتی. پھر میرے ذہن میں آیا کہ بھائی ایک معرفت وہ ہوتی ہے جو حضرت سلمان فارسی کے پاس تھی، بھائی وہ ہمارے پاس کہاں سے آئے گی؟ ایک اور مشکل بھی لگی ہوئی ہے، جس کے پاس معرفت امام نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ بھی مشکل ہے. اور یہ روایت بھی تمام فرقوں کے پاس ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ.
اس پہ بڑی کہانیاں ہیں، اس کے اوپر بہت عجیب اور اہم واقعات ہیں، اس میں دلائل ہی دلائل ہیں ان کے واقعات، اس روایت کے واقعات، لیکن میں ابھی فی الحال چھوڑ دیتا ہوں، وقت بہت گزر چکا ہے ابھی بھی۔ من مات بلم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، کیپٹل پنشمنٹ۔ آخرت میں کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے جاہلیت، موت پنشمنٹ نہیں ہے، جاہلیت کی موت پنشمنٹ ہے، جاہلیت کی موت۔ اس کو آخرت میں نے کہا، اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ ہے۔ یہ جو جاہلیت کی موت مرتا ہے وہ پھر ابو لہب کے ساتھ کھڑا ہے، ابو جہل کے ساتھ کھڑا ہے، پھر وہ صحیح ہے۔ اچھا، معرفت امام ہونا بھی ضروری ہے۔ شناس نامے پر، آئی ڈی کارڈ پہ جو لکھا ہے یہ معرفت نہیں ہے، اور جو معرفت حضرت سلمان فارسی کے پاس ہے وہ اپنے پلے نہیں ہے، وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ صحیح، تو پھر معرفت کیا ہے؟ تو اس موقع پر ان مائکرو سیکنڈز میں میرے دماغ میں جملہ آیا، اور میں نے اس سے کہا کہ دیکھو دوست، امام کی پسند اور ناپسند کو پہچان لو، یہی ان کی معرفت ہے۔ امام کے نام پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ بھائی امام کی پسند اور ناپسند پہچان لو، یہی ان کی معرفت ہے۔ یہ وہ ہے جو اپنے بس میں ہے، آگے اس کے پیچھے کیا ہے ہمیں کیا پتا۔ میں نے کہا بھائی اتنا کر لو، امام کی پسند ناپسند پہچان لو، وہ خوش ہو گیا، وہ چلا گیا۔ بعد میں نے رات کو ریویو کیا، میں نے کہا بھائی اس مسئلے نے، اس جملے تو میری زندگی آسان کر دی۔ کیسے آسان کر دی؟ بہت سادہ کام ہو گیا۔ بھائی مجھے ٹوپی لگانی ہے، ہاں ٹوپی لگانی ہے، اپنے دل سے پوچھوں یہ لگاؤں امام کو پسند آئے گی؟ پسند آئے گی تو لگاؤں گا، ورنہ نہیں لگاؤں گا۔ میں کسی کے گھر جا رہا ہوں، کسی جگہ پہ جا رہا ہوں، اپنے آپ سے سوال کروں یہاں جاؤں امام کو پسند آئے گا؟ پسند آئے گا تو جاؤں گا، نہیں پسند آئے گا نہیں جاؤں گا۔ اچھا اگر پتہ چل گیا کہ پسند نہیں آئے گا، پھر بھی گیا تو کوئی خوشی ملے گی؟ کوئی عزت بنے گی؟ کوئی دولت بنی تو کام آئے گی؟ محور کائنات تو وہ تھا، اس کی ناراضگی لے کر کون سی دولت کام آنی ہے؟ کون سی خوشی خوشی رہنی ہے؟ کون سا آرام آرام بننا ہے؟ نہیں آئے گا نا کام، بس ٹھیک ہے اس کو پکڑ لو۔ آپ جب بھی، اب مجھے پریکٹیکل بات کرنی ہے نا، آخری بہت دیر ہو گئی ہے، جب بھی زندگی میں کوئی کام کرنے لگیں اپنے آپ سے ایک سوال کریں، اس سے امام خوش ہوں گے؟ اگر آپ کا دل کہے نہیں خوش نہیں ہوں گے، کیوں کر رہے ہو پھر؟ اچھا آپ مجھ سے کہیں گے مولانا زندگی میں یہ کب پوچھوں؟ ابھی شروع کر دوں۔ کس جگہ پہ پوچھوں؟ ہر جگہ پہ پوچھوں، ہر کھانے پہ، ہر ملنے پر، ہر بولنے پر اپنے آپ سے پوچھو اس سے امام خوش ہوں گے؟ اب میں بہت زیادہ مثالیں نہیں دوں گا، لیکن میں آپ کی خدمت میں کم سے کم ایک مثال دیے بغیر نہیں جانا چاہ رہا۔ وہ کیا؟ آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہنا نا، تو اپنے آپ سے پوچھنا اس پہ امام خوش ہوں گے؟ جو میں دیکھ رہا ہوں اس پہ امام خوش ہوں گے؟ کیوں دیکھ رہا ہوں؟ جو میں کچھ سن رہا ہوں اس پہ امام خوش ہوں گے؟ یہ جو میں کھا رہا ہوں اس پہ امام خوش ہوں گے؟ آپ کہیں گے ہر چیز میں پوچھو، ہاں ہر چیز میں پوچھو، کیوں؟ اس کا حق اتنا بڑا ہے۔ زندگی کی کون سی چیز ایسی ہے جو ان کے حق کے سامنے کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ ان کا حق کتنا ہے؟ ان کا حق اتنا ہے کہ وہ اشارہ کریں تو گردن کاٹنا واجب ہے، اشارہ کریں گردن کاٹنا واجب ہے، واجب ہے، یہ سب ہے ہمارے سامنے۔ تو 11 نومبر کی میراتھن میں فرسٹ آنے کے دعوے دار کہاں ہیں؟ ہم سب دعوے دار ہیں، ہم سب دعوے دار ہیں۔
ہم سب دعوے دار ہیں، تو پہلا مائل کب بھاگیں گے؟ 11 نومبر کو؟ ابھی بھاگو بھائی، شاید کچھ ہو جائے۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے عمل کرنا ہے نا تو ابھی سے شروع کیجیے گا، ابھی سے۔ جو میرے جو دوست احباب ہیں، اب میں نے آپ سے کہا تھا نا 15% پہ اگر میرا کام ہو گیا تو الحمدللہ جیت گئے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاں میرے حساب سے ریشو اس وقت پروبیلٹی میں 15% سے اوپر ہے۔ میں بھی تو 30 سال سے بول رہا ہوں نا، لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے اندر اس وقت ریشو 15% سے اوپر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ایک کام کر لیں، جب بھی کچھ کام کرنے لگیں، فیصلہ کرنے لگیں، اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ میرے امام کو پسند ہے؟ آخری بات، ممکن ہے کوئی مجھ سے کہے مولانا میں نے اصول کافی نہیں پڑھی، میں نے من لا یحضر الفقہ نہیں پڑھی، میں نے الاستبصار نہیں پڑھی، تہذیب احکام نہیں پڑھی، بحار الانوار نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھا میں نے، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ امام خوش ہیں یا نہیں ہے؟ سوال صحیح ہے نہیں؟ صحیح ہے سوال؟ ہاں، اس کا جواب بھی ہے، اس کا جواب ہے میرے پاس۔ اب جو دنیا ہے، جو میٹر ہے، مادہ، ہم اس کو بے جان کہتے ہیں۔ دین نے بتایا کہ یہ بے جان نہیں ہے، اس میں بھی جان ہے۔ چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی اٹیچمنٹ پر ری ایکشن دیتا ہے، یہ بھی اٹیچمنٹ پر ری ایکشن دیتا ہے۔ چھوڑ دیجیے اس کو۔ 30 سال، مثال دیتا ہوں، آپ میرے گھر تشریف لائے، فرض کر لیں آپ میرے گھر تشریف لائے سر آنکھوں پہ، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا مولانا میں یہاں کھڑا ہوں۔ تصور کریں میں نے دروازہ نہیں کھولا، آپ نے پھر کھٹکھٹایا، میں نے پھر نہیں کھولا۔ کتنی دفعہ آپ کھٹکھٹائیں گے اور میں نہیں کھولوں؟ ایک دفعہ۔ دوسری دفعہ پہ آپ کا ذہن کہے گا اس نے کیوں نہیں کھولا؟ تیسری دفعہ کے بعد میری بھی غیرت شاید جاگے کہ بھائی سامنے آگے دروازے پہ کھڑا ہے، کیوں نہ کھولوں؟ صحیح ہے؟ 30 سال تک یا حسین کہوں اور حسین سے کچھ نہ ملے۔ کریم ابن کریم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ میں نے 30 سال اس سینے پہ یا حسین کا ماتم کیا ہے اور اس دل کو نہیں پتا کہ حسین کو کیا پسند ہے۔ یہ ممکن ہے کیا؟ ناممکن ہے میرے حساب میں۔ زندگی گزر گئی امام کا نام لیتے ہوئے، اب بھی اس دل کو نہیں پتا۔ جب یا حسین کہا تھا تو دل سے کہا تھا یا زبان سے کہا تھا؟ دل سے کہا تھا۔ جب گریہ کیا تھا، غم میں روئے تھے، دل سے آنکھ سے روئے تھے؟ دل سے روئے تھے۔ تو اس دل کو نہیں پتا امام حسین کو کیا پسند ہے، فرزند حسین کو کیا پسند ہے؟ اس کو نہیں پتا یہ لوہے کا ہے پتھر کا ہے کیا؟ قلب پھر کسے کہتے ہیں؟ اس کو سب کچھ پتا ہے، آپ نے پوچھنا تھا، آپ نے پوچھنا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ میں سے جو لوگ ان باتوں پہ مطمئن ہوتے جا رہے ہیں، اپنے امام کی محبت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں ایک سادہ سا فارمولا عرض ہے۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگے اپنے دل سے پوچھنا یہ امام کو پسند آئے گا تو کر لوں ورنہ نہیں کروں گا۔ ایک عادت صحیح کر لو۔ ماہ شعبان ہے، یہ ماہ شعبان اہل بیت کا مہینہ ہے، یہ ان کی خوشیوں کا مہینہ ہے۔ ان کے دل کو خوش کرنا اس مہینے میں اچھا نہیں ہے؟ بھئی ایک بات ہے، ساری دنیا ان کا دل دکھا رہی ہے، تم تو خوش کر لو، تم تو خوش کرو۔ جو جوان یہاں بیٹھے ہیں ان کی محبت میں، جو بزرگوار یہاں بیٹھے ہیں ان کی محبت میں، ان سے عرض کروں گا عزیزو، ہم جیسوں کو مت دیکھو،
اپنے مولا کو دیکھو. ہم سے خفا ہو جاؤ، مولا سے تو محبت کرو. ان کو کیوں خفا کرتے ہو؟ جو انہیں پسند ہے وہ کر لو، جو نہیں پسند چھوڑ دو. اور اگر تمہارا کہنا دل کہ بھائی اگر یہ چھوڑ دیا تو پھر مزہ کیا ہے زندگی میں، ارے ان کے سامنے کچھ چھوڑ کے دیکھو تو صحیح، کیا وہ تمہاری خوشی کو کم ہونے دیں گے؟ میں ان کی خاطر 4 سکے گھٹیا دیتا ہوں تو وہ اس کو 400 4000 کر دیتے ہیں، اور میں دل کی خوشی ان کی خاطر چھوڑوں اور وہ مجھے خوشی نہیں دیں گے؟ خوشی سے سیراب کر دیں گے تمہیں. میں اگر اس کام کے لیے کھڑا ہوا تو میری نیند خراب ہو جائے گی. ارے بھائی تجھے نیند سے سکون چاہیے نا، وہ مالک کائنات سکون نہیں دے سکتا تجھے؟ کھڑے ہو، ان کے قبضے قدرت میں سب کچھ آ رہا ہے. خدا متعال نے ان کو وہ مقام نصیب فرمایا ہے، تو کیوں ڈرتے ہو پھر؟ جو غلط ہے اسے چھوڑ دو، جو انہیں پسند ہے وہ کر ڈالو. کامیابی کا راز یہیں پر ہے. اور جو ان کے لیے چھوڑو گے مطمئن رہنا اس سے بڑھ کر نصیب ہو جائے گا، قطعاً ہوگا. اب میں چونکہ بہت وقت لے چکا ہوں آپ کا، اور اب اس میں کافی قوانین ہیں جو اس سلسلے میں نافذ ہیں، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں ایک وعدہ کیا تھا کہ تو یہ بھی کہا تھا 45 منٹ میں ختم کروں گا، لیکن میں نے نہیں کیا، وہ دیر ہو گئی. لیکن میں نے اس سے پہلے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ یہاں پہ سنیں اور ہمارے ایکشن پوائنٹ پر عمل کریں تو 32 سال کے تجربے سے شبیہ منبر رسول کی قسم بھی کھا سکتا ہوں آپ کا قرب بڑھے گا. صحیح ہے؟ اب آپ خود بتانا، اگر آپ نے اس جملے پہ عمل کیا، جو امام پسند کریں گے وہ کروں گا، جو نہیں پسند کریں گے وہ چھوڑ دوں گا، قرب بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ ہاں گیا نا یقین؟ تو میں نے اپنا کام کر دیا، اب آپ کی باری ہے، اب معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے؟ تو اعزان محترم، ہم لوگ کی جو زندگی ہے اس کا ماحصل نتیجہ رزلٹ یہی ہے. آپ نے بھی امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی خدمت کرنی ہے، ہم نے بھی امیر المومنین اولاد امیر المومنین کی خدمت کرنی ہے. ہمیں یہ طریقہ سمجھ میں آیا، تو جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ ہم نے امانتاً لیا اور امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا. یہ ہمارا کام تھا جو ہم نے کیا. آپ کا کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے. صحیح ہے؟ اور اس کی ہم آپ کو گارنٹی عرض کریں گے کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر جو چیز آپ ان کے نام پر چھوڑیں گے اس سے قطعاً بہتر نصیب ہوگی. اچھا میں ایک اور بات کہتا ہوں، چلو میں نے ان کے نام پہ کچھ چھوڑا اور مجھے کچھ نہ ملا اور میں دنیا سے چلا گیا، سودا گھاٹے کا ہے؟ گھاٹے کا ہے؟ اس پہ بھی فخر کروں گا، اس پہ بھی فخر کروں گا. مجھے کراچی میں ایک بندہ ملا، بڑے شدید مالی مشکلات کا شکار، بہت سخت. اب میں اس سے پوچھتا تھا بندے خدا تم کیا پیدا ہی ایسے ہوئے تھے اتنی شدید مشکلات کے اندر، کچھ نہیں تمہارے پاس یہ وہ. اور وہ بیچارہ جب میں اس سے پوچھتا تھا تمہارے پہلے کیا صورتحال تھی، وہ جواب ہی نہیں دیتا تھا. تو میں سوچتا تھا بھائی کیا اس کو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے. بعد ایک دن میں نے اس کو بٹھایا، میں کہا دیکھو برادر اب جو کچھ بھی ہوگا نا پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے، یہ ایسے یہ بات صحیح نہیں ہے. کہنے کا مولانا دیکھیں اتنا مت کرے دیں آپ، اتنا کیوں آپ سوال کریں. میں کہا نہیں بول دو آخر کیا ہوا کیا ہے. کہنے کا مولانا لالو کھیت میں نا شیعہ سنی فساد میں میری دکان جل گئی تھی، میں اس کے بعد سے غریب ہو گیا. یہ میں کسی کو بتاتا اس لیے نہیں ہوں کہ حب اہل بیت میں ایک دکان ہی تو جلی تھی، کیوں بولوں کسی سے. آپ نے اتنا اصرار کیا تو بول دیا میں نے، ورنہ مجھے شرم آتی ہے ایک دکان جلنے پہ سب کو سناؤں. بھائی کچھ چلا گیا تو کیا گیا، کیا چلا گیا. تو مطمئن رہو اس سے بڑھ کے مل جائے گا، بہت بہت مل جائے گا. اور نہ بھی ملا اور گھاٹے میں ہی دنیا سے چلے گئے تو برا ہوا کیا؟ کیا دنیا اختتام ہے؟ کیا زندگی دنیا میں ختم ہو رہی ہے؟ کیا ہماری جانیں یہیں کے لیے بنی تھی؟
ہم بقا کے لیے خلق ہوئے تھے یا فنا کے لیے خلق ہوئے تھے؟ ہم بقا کے لیے خلق ہوئے تو دنیا باقی ہے، زندگی باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار بحق نبی اور اولاد نبی اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اے خدایا نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کے جانثاروں وفاداروں میں قرار فرما۔ اے خدایا ان کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کے مقامات میں اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار رزق و روزگار میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے خدایا ہمارے جو دوست احباب مشکلات میں ہیں، دشمنوں کی زد میں ہیں، دشمنوں کی قید میں ہیں، بحق امام وقت اور ان کے جد امجد کا واسطہ ان سب کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اے خدایا عید کا دن وہ دن ہے جب تیرے امام کی زیارت ہو، ان کی تشریف آوری ہماری عید ہے۔ خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا زندگی تیری امانت ہے، ہمارے اعمال میں جو بھی کمی ہو خدایا بنام فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہ